فاطمہ باجی ایک سوال ہے، جیسے چچا تائے وغیرہ خالہ پھوپھیاں تو محرم ہو گئے، لیکن ان کے جو آگے اولاد ہوتی ہے وہ محرم نہیں ہوتی ہے جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، لیکن کیا یہ آپس میں فون وغیرہ پہ کال پہ بات کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ کوئی شادی آ گیا کسی کی تو آپس میں سارے کزنز وغیرہ کو پلاننگ کرتے ہیں، کسی ٹور پہ جانا ہے تو پلاننگ کرنا ہے، یا کوئی فیملی میٹرز چل رہے ہیں اس کے لحاظ سے، تو اسلام اس بارے میں اجازت دیتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بیٹا، آپ سورہ نور جب پڑھتے ہیں نا تو سورہ نور میں جتنے بھی آداب بیان ہوئے ہیں وہ مکس گیدرنگ جہاں پہ نامحرم اکٹھے ہوتے ہیں انہی کے حوالے سے بیان ہوئے ہیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ کو وہ مینرز بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس میں آپ پڑھیں کہ جب ایون کہ کھانا کھانے کی جگہ پہ بھی جب آپ لوگ آپس میں بیٹھے نامحرم محرم، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر لسٹ بیان پوری کی کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں یا کہیں باہر جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کہیں پر بھی جہاں پہ بھی غیر محرم مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے، چاہے وہ اجنبی ہوں چاہے وہ رشتہ دار ہوں، جو نامحرم ہوں گے ان کے ساتھ جو ہیں وہ کون سے مینرز کے ساتھ آپ نے اٹھنا بیٹھنا ہے۔ پوری سورہ نور جو ہے وہ انہی چیزوں کو بیان کر رہی ہے، یہ آپ اس کو پڑھیں 27 نمبر سے آنورڈز، وہ وہی مینرز بیان کر رہی ہے کہ آپ نے جو اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، حفظ فروج کا خیال رکھنا ہے، کوئی اس طرح کی ولگیرٹی نہیں اپنی باتوں میں لے کے آنی، مذاق کرنے میں کہیں پرابلم نہیں رکھی ہوئی ہے۔ یہ جھوٹ کہانیاں کرواتے ہیں کہ جی وہ کزنز یا آپس میں جو ہے وہ مرد اور عورت مذاق بھی نہیں کر سکتے، نہ اسلام میں ہنسنے پہ کوئی پابندی ہے نہ مذاق، مگر ایک جو مذاق ہے وہ ولگیرٹی والا نہیں ہونا چاہیے، یا اتنا فرینکنس نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے دل میں جو روگ ہے وہ جاگ جائے۔ اب کزنز آپس میں ہیں، وہ ہنستے بھی ہیں، کھیلتے بھی ہیں، گپ شپ بھی لگاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، کھانے بھی کھاتے ہیں، شادی کی تیاریاں بھی کرتے ہیں، شاپنگ پہ بھی جاتے ہیں، آپس میں ٹرپس پہ بھی جاتے ہیں۔ ان چیزوں کے لیے صرف ان کو جو خیال رکھنا ہے وہ یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ اپنے معاملات سورہ نور کے آداب کے تحت لے کر چلیں گے، جس میں نظر کی حفاظت ہے، دونوں کی نظر، وہ نظر کی حفاظت یعنی خد و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے پہ ٹھرک نہیں جھاڑنی، جیسے اپنی ماں بہن بیٹی کے اوپر نگاہ اٹھتی ہے اسی طرح سے جو ہے وہ نامحرم عورت، چاہے وہ رشتے میں کزن ہو، چاہے وہ باہر کی ہو، چاہے وہ اندر کی ہو، کوئی بھی عورت ہو یا مرد ہو، وہ اس کے اوپر آپ نے ویسی نگاہ ڈالنی ہے جیسی آپ کی اپنی گھر کی بہن بیٹی کے اوپر اٹھتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ سطر کا خیال رکھنا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ تمام جو ہے وہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے، عورتوں کے لیے ایک اضافی حکم ہے کیونکہ وہ ان کی جبلت میں ہے سجنا سنورنا، جب انہوں نے جیسے شادیوں پہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایکسٹرا زیبائش شرائش کی ہوتی ہے، اور سروں کو پہ انہوں نے پھول شول لگائے ہوتے ہیں یا وہ کوئی پنز لگائی ہوتی ہیں، گلے میں ہار پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ فینسی کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ان میں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی جو ہے وہ کپڑا سی تھرو نہیں ہو، یعنی کہ وہ جیسے نیٹ کے بازو یا ارگینزا کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، بازو نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ نام نہاد کپڑا نہیں ہونا چاہیے، مکمل ڈھکا ہوا جسم ہونا چاہیے، سر کے اوپر دوپٹہ ہونا چاہیے۔ دوپٹے کا مطلب یہ نہیں کہ بال بھی ایک نظر نہ آئے، نہیں، ایک مہذب طریقے سے سر کی اوڑھنی، اور کندھے کو انہوں نے سینے کو کور رکھنا ہے، سینے پہ جو زیور ہے اس کو چھپانا ہے، اور جو ہے وہ اپنے لباس کا خیال رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب زبائش شرائش آپ کریں گی تو آپ نے اس کو کور کرنا ہے، اور اس میں الا ما ظاہر منہا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں ہاتھ، چہرہ، پاؤں کی زبائش شامل نہیں ہے۔ اس کی ڈیٹیل آپ کو میری ویڈیوز میں مل جائے گی۔ باقی یہ حکم ہیں جو دیے گئے ہیں، گھر کے اندر اجازت کیسے لے کے جانی ہے، استئذان کا آگے جو ہے وہ حکم آیا ہے، کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو کیسے آپ نے مینرز کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے، کس طرح سے آپ نے ایک وہ جیسے مہذب گفتگو ہوتی ہے، ایک شرم و لحاظ جو ہے وہ آپ کے درمیان ہوتا ہے، یہ چیز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کزنز ہیں تو وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے اعضاء کو ہاتھ لگا رہے ہیں، ہاتھ ملانے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی جیسے کزنز آپس میں کرتے ہیں، یا وہ چیز بھی وہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ بھئی وہ ٹھیک ہے، آپ کا ایک فرینکنس کی ایک لمیٹیشن ہونی چاہیے، وہ بھی نہیں ہے کہ جی وہ گلے میں ہاتھ ڈال کے
کزنز میں بھی، اور وہ جی وہ بچے بچے ہی تو ہیں اور وہ بچے ہی تو ہیں، نہیں ایسا نہیں ہوتا. ایک مہذب فیملیز جس طرح سے ہوتی ہیں ویسے ان کی گرومنگ ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے ایک شرم و لحاظ سے آپ چلیں، اور ایک اچھے طریقے سے، یہ بھی نہیں کہ کسی کو دیکھنے والے کو بھی جو ہے وہ وہم لگے کہ بھئی ان دونوں کے میں کوئی چکر تو نہیں چل رہا. ایسی باڈی لینگویج نہیں ہونی چاہیے. یہ میں اب آپ کو صاف الفاظ میں بتا رہی ہوں کہ کوئی دیکھنے والا بھی یہ نہ سوچے، اور آپ کو بھی یہ بات جو ہے وہ، یعنی دوسرا جو جس کے ساتھ آپ کر رہے ہو وہ بات، وہ بھی یہ محسوس نہ کرے کہ بھئی یہ مطلب کہ کوئی غلط انٹینشن نہ کریٹ ہو سکے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے سارے مینرز بیان کر دیے ہیں.